تعالیٰ نے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا، تو مفسرین نے اس کی وجہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بسم اللہ رحمت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور سورہ توبہ میں شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی آیتیں نازل ہوئی ہے، اور رحمت اور غضب کو ساتھ میں جمع نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے وہاں پر بسم اللہ نہیں آئی ہے۔ اور سورہ نمل ایک ایسی سورت ہے جس میں درمیانی آیت میں بسم اللہ آئی ہے۔ ہر سورت کے شروع میں بہت ساری جگہ پر بسم اللہ آئی ہے، لیکن جو بسم اللہ ہم پڑھنے کے عادی ہیں، ہم جس بسم اللہ کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30، اس میں وہ پوری بسم اللہ ذکر کی گئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے سائیڈ میں اس آیت کو نقل کیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی آیت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں، اور خط کے شروع میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ کے ذریعے سے جانتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کو کس طریقے سے نازل فرمایا ہے۔ سورتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور آیتیں ایک آتی تھی، کبھی دو آتی تھی، کبھی پوری سورت بھی ساتھ میں آتی تھی، اور جب بسم اللہ آ جاتی تھی، یعنی کسی آیت کے شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ اب بسم اللہ آئی ہے، یعنی پہلی سورت جو اب تک آ رہی تھی وہ یہاں پر ختم ہوئی، اور بسم اللہ کے بعد سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ 114 صورتیں جو آئی وہ اسی ترتیب سے آئی، ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کو ذکر کیا، تو بسم اللہ گویا یہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہے، لیکن ایک فائدہ جو یہاں پر حدیث کی روح سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صورتوں کے درمیان فصل معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بہت ساری صورتوں میں ربط اس طریقے سے ہے کہ آگے والی صورت کا جو مضمون ہے اس کے بعد والی صورت میں شروع سے اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے، تو بہت زیادہ اس بات کا خلط ہو جانے کا اندازہ تھا کہ آخری صورت کی جو بحث چل رہی تھی وہ شروع صورت میں بھی باقی ہے، تو دونوں مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے بسم اللہ آ جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کو اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ پہلی صورت یہاں پر ختم ہوئی، اگرچہ دوسری صورت کا مضمون بھی آخری صورت کی آیتوں کے مطابق ہے، لیکن بسم اللہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں الگ الگ ہو گئی۔ تو یہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری کتابیں لکھی گئی ہے بسم اللہ کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں، جو حکمتوں کے خزانے ہیں یہاں پر کچھ ذکر کی ہے۔ سب سے بڑی بات جو بسم اللہ ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہاں پر جو پک میں نے یہاں پر جو ڈالا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں 55 ٹائمز 55 مرتبہ رحمان کا لفظ آیا ہے، اور 93 ٹائمز 93 مرتبہ رحیم کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ بسم اللہ کے علاوہ، بسم اللہ میں تو ذکر کیا ہی ہے رحمان اور رحیم، لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو ذکر کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کا لفظ وہ اتنی مرتبہ آیا ہے۔ رحمان اور رحیم کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے، لیکن ایک دو چیز یہاں پر میں نے ذکر کی ہے۔ رحم کرنے والے کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، لیکن اب اس میں مفسرین نے تھوڑا فصل کیا ہے، رحمان جو ہے دنیا کی رحمت کو کہتے ہیں، اور رحیم جو ہے یہ آخرت کی رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس میں فرق اس طریقے سے کیا ہے کہ رحمان کا جو وزن ہے، اب دیکھیے رحمان کا جو وزن ہے، اس وزن کے جو کلمات آتے ہیں، جیسے کہ یہاں میں نے ذکر کیا ہے غضبان اور سکران، یہ رحمان کے وزن پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، رحمان کا وزن رحمان، غضبان، سکران، تو یہ جو وزن کے کلمات ہیں، جتنے بھی کلمات اس وزن کے ہیں، رحمان، غضبان، سکران، اور اس طریقے سے جتنے بھی کلمات اس وزن پر آتے ہیں، اس کا مادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے میں
شدید شدت ہوتی ہے اور جلدی ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ غضبان کا مطلب ہے غصہ، غضبان کا مطلب ہے غصہ کرنے والا. جیسے رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، غضبان کا مطلب ہے غصہ کرنے والا. اب آپ جانتے ہیں غصہ جو ہے ایسی صفت ہے جو سختی کے ساتھ آتی ہے، اور غصہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ رحمان میں بھی یہ صفت ہے کہ رحم کرنا جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے رحم کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں یہ والا رحم کام نہیں آنے والا ہے. تو یہ جو رحمان ہے، جیسے کہ میں نے کہا غضبان کی طرح غصہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا لفظ ذکر کیا ہے سکران. سکران کا مطلب ہے نشے کی حالت. جو آدمی نشہ کرنے والا ہوتا ہے، نشے والا ہوتا ہے، اس کو سکران کہتے ہیں. تو یہ سکران کا جو لفظ ہے یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ نشے کی حالت میں آدمی ہمیشہ نہیں رہتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے جب تک اس کے اوپر شراب کا غلبہ ہے وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے رحمان کا جو لفظ ہے یہاں پر رحم جو ذکر کیا گیا ہے یہ دنیا کی حد تک رحم ہے، یعنی آخرت میں یہ رحم کام نہیں آئے گا. تو رحمان یہ دنیا کا رحم ہے، اور اس رحم کو یہاں پر دنیا میں اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحم کو عام رکھا ہے. یہ ایمان والے کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، نیک آدمی کے لیے بھی ہے، گنہگار بندے کے لیے بھی ہے. لیکن یہ جو بھی جس کے لیے بھی ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کا مظہر دنیا میں اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سب پر رحم کرنے کی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ میں دنیا میں ایمان والوں کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا، نیکوں کو بھی دوں گا، گنہگاروں کو بھی دوں گا. لیکن کب تک؟ صرف دنیا کی حد تک، یعنی ایک محدود وقت تک اس رحم کو، یہ رحم کام آنے والا ہے. اب رحیم جو ہے یہ آخرت میں رحم کرنے والا، اور یہ رحیم کی جو صفت ہے اس کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کے اندر مواظبت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو چیز رہتی ہے اس کے وہ صفت اس جیسے کہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے جمیل. جمیل یعنی خوبصورت. تو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے لیے ذکر کیا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے ساتھ جو جمیل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جمال اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی طریقے سے کریم، کرم کرنے کی صفت جو اللہ کی صفت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. رحیم جو ہے یہ آخرت میں رحم کا جو مادہ ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں پر، مومنین پر، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے ان کے اوپر رحم فرمائے گا. اور یہ رحم جو ہے ایک مرتبہ قیامت میں فرمانے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیش مداومت کے ساتھ رہے گا. تو یہ یہاں پر ذکر کیا. 20 منٹ کا وقت تھا میرا، یہاں پر وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم حروف مقطعات سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے حامیم کے ذریعے سے. تو حروف مقطعات جو ہے اس کی تھوڑی تفسیر، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، پھر والا نے سورت کو شروع کیا ہے تو قسم کے ہم تھوڑے احکامات کو جانیں گے. اور الکتاب المبین قرآن کریم ہے تو قرآن کے بارے میں بھی آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیں، باقی اپنے تکرار بھی کریں اپنے بھائی بچوں کے ساتھ اور فزیک اپنے ٹیچرز کے ساتھ، تاکہ یہ بہت ہی زیادہ عام جو ہے نکات ہیں. اللہ ہم قبول فرمائے. اوور ٹو ماس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah, today we'll continue our discussion. So in this level, we are discussing about the Millat Conclave, the things which were discussed in Millat Conclave with various experts. So this was a 2 days conclave, happened before 4 years. So I'm just reiterating because some people have joined newly. So in these 2 days, we are concluding those 2 days reflections. उसमें जो 2 दिन हमने जो डिस्कस किया था वेरियस रिसर्च के नीड्स और एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके बारे में करीबन 4-5 सेशंस हमने डिस्कस किए. तो इंशाल्लाह ये होने के बाद हम लोग विजन डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. विजन क्यों ज़रूरी है और विजन को कैसे डिज़ाइन करना है और हमारा जो विजन है किस तरह से उस बेसिस पे डेवलप हुआ. तो
Just to conclude things, we discussed about कि सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न से निकलकर असेसमेंट पैटर्न पे आना है, ताकि बच्चों का एवरीडे